بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. سلام علیکم. حضرات وقار، محبان اہل اتحاد، شیعان اہل کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، بعنوان قربتاً اللہ، گفتگو آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں. پروردگار عالم مخاطب ہے اور نبیوں کا سلطان مخاطب ہے. بلکہ یوں کہوں تو بے جاننا ہوگا کہ ایک لازبان مخاطب ہے اور اللہ کی زبان مخاطب ہے. اور ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، بلکہ اگر صحیح مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے، میرے محبوب کہہ دیجئے میں تم سے کبھی سوال نہ کرتا اگر معاملہ میرے قربا کا نہ ہو. میں تم سے سوال نہ کرتا اگر معاملہ، بلکہ اور اسے سادہ لفظوں میں پیش کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہے میرے محبوب نے کہہ دو کہ میں تم سے سوال نہ کرتا اگر معاملہ علی کا نہ ہو. یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں صاحبان پاک، کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قربا سے مودت. اور میرے حبیب نے یہ بھی بتا دو وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. جو بندہ میری بارگاہ میں مودت قربا والی حسنہ لائے گا میں اس کی حسنہ کو اور زیادہ حسین بنا دوں. ان اللہ غفور شکور. صرف اس کی حسنہ کو ہی حسین نہیں بناؤں گا، میں آنے والے کے گناہ بھی معاف کروں گا، میں آنے والے کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اللہ نماز پہ اجر دیتا ہے، روزے پہ اجر دیتا، حج پہ اجر دیتا، تلاوت قرآن پہ اجر دیتا. علی کی محبت دل میں ہو تو شکریہ ادا کرتا. کچھ لیگل ایشوز کی وجہ سے یہ جو ڈسٹربنس ہوئی ہے، کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے میں حاضر خدمت ہوں گا. یقیناً آپ ٹائم پہ تشریف لائے ہوں گے اور ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ، بلکہ 5 منٹ پہلے میں یہاں حاضر خدمت ہوں گا. اے میرے حبیب نے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی نبوت اور رسالتوں کی اجرت صرف اور صرف علی کی محبت کی شکل میں چاہے. لطف کی بات یہ ہے کہ نبی نے اپنی رسالت کی اجرت 10-20% سامعین ابھی تک خاموش ہیں اور زبان کی عبادت کا پہلا موقع دیتا ہوں. نبی نے اپنی رسالت و نبوت کی مشقتوں کی اجرت امت سے مانگی ہے، قربہ سے نہیں مانگی. سماعت بیدار کیجئے گا. نبی نے اپنی رسالت و نبوت کی اجرت امت سے مانگی، قربہ سے نہیں مانگی. دنیا پوچھ رہی ہے یہ قربہ ہے کون؟
تو تاریخ کی کتابیں دیکھنے خود قرآن ہی سمجھائے گا کہ یہ قربا کون. وہ قرآن جسے 14 صدیوں میں آپ کافی سمجھ رہے تھے. ان محفلوں میں آئے تو پتہ چلے آپ کے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے. قرآن بتائے گا کہ قربا کون. معیار قربا یہ کہ نبی نے اپنی رسالت و نبوت کی مشقتوں کی اجرت امت سے مانگی، قربا سے نہیں مانگی. اگر میں کسی کے ساتھ مل کے گھر تعمیر کروں، دونوں مزدوری کریں اور گھر تعمیر کریں، تو اجرت اس سے مانگی جائے گی جس کے لیے گھر بنایا جائے. نہ میں اس سے اجرت مانگوں گا نہ وہ مجھ سے اجرت مانگے گا. نبی نے امت سے اجرت مانگی ہے، قربا سے نہیں. اس لیے کہ قربا شریک کار رسالت رہے. تو جب کام میں دونوں شریک ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے اجرت مانگ ہی نہیں سکتے. قربا شریک کار رسالت ہے. میرے حبیب ان سے مانگ، ان سے سوال اپنی رسالت کی مشقتوں کی اجرت کا سوال کر. نبی کا حق تھا کہ حکم کرتے. خدا کی قسم ذرا ملاحظہ فرمائیے، نبی نے نماز کا کہا ہے تو حکم کیا. نہیں پڑھا ہے آپ نے کہ نبی نے امت سے درخواست کی ہو کہ نماز پڑھا؟ بولیے. روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا. لیکن جب معاملہ علی کی حویلی کی محبت کا آیا، نبی کا حق تھا کہ یہاں حکم کرتے، میں حکم دیتا ہوں ان سے محبت کرو. لیکن یہاں نبی نے حکم نہیں کیا، سوال کیا. اور کہنے والا خدا ہے. وہ صرف انسانوں کا خالق نہیں، وہ انسانوں کی نفسیات کا بھی خالق ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ کچھ مغرور و متکبر لوگ جو کسی کا حکم برداشت نہیں کرتے، سوال سن لیتے ہیں. میرے حبیب معاملہ ہے علی کے گھر کی محبت کا، یہاں حکم نہ کر، سوال کر، تاکہ مغرور و متکبر کا سر بھی جھک جائے کہ حکم نہیں کر رہا، سوال کر رہا ہے. سوال دیکھیے احتیاط کیا ہو رہی، کس معیار کی احتیاط. میرے حبیب یہاں حکم نہ کر، یہاں سوال. کائنات کے رسول نے سوال کر لیا. میں اپنے معزز سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن زندہ ہے؟ بولیے زندہ. قرآن زندہ ہے تو پھر یہ آیت بھی زندہ ہے. لطف نہیں آیا خدا. آپ یہ چاہتے کہ ہر بات پہ زور لگایا جائے، کچھ اونچی باتیں بھی ہوتی ہیں. خود تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. معزز سامعین بتائیے قرآن زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن زندہ ہے تو پھر یہ آیت بھی زندہ ہے. اور اگر آیت زندہ ہے تو مانو نبی آج بھی سوال کر رہا ہے. اگر امت نے اجرت دے دی ہوتی تو خدا آیت واپس اٹھا لیتا. خدا اس آیت کی ناسخ آیت اتار دیتا. آیت آج بھی زندہ ہے اور سامنے ہے. اس کا مطلب ہے نبی آج بھی سوالی، اور قرآن آج تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب ہے علم پروردگار میں یہ بات بھی ہے
کہ یہ امت قیامت تک یہ سوال پورا کرنے میں ہی جا رہی ہے. یہ بڑا قیمتی پہلو تھا اگر ہم متوجہ ہو جاتے. اس وقت تو موقع تھا نا کہ خدا ناسخ آیت اتار دے. اب تو ناسخ اتر ہی نہیں سکتے. یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی قرآن کا وارث کسی دور میں اس کی اور کوئی تشریح پیش کر دے. وہ بھی پردہ غیب میں. تو گنجائش ہی نہیں بچتی. اس کا مطلب ہے خدا یہ جانتا ہے کہ یہ امت قیامت تک نبی کا سوال پورا کرنے والی نہیں. میرے حبیب تم مان تو سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں. دو طرح کے سوالی. آپ کے تجربے میں ہوگا کبھی کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں, کسی سوالی نے کشکول بڑھا دی, آپ نے حسب توفیق جو تھا کشکول میں رکھ دیا, جی آپ نے سوالی کو دیا. کبھی کبھی سوالی اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پیچھے کوئی اور بھی ہوتا. وہ اشارہ کرتا ہے کہ مان. تو صرف سوالی کو نہیں دیا, اس اشارہ کرنے والے کو بھی دیا. یاد رکھنا مودت قربا کے لیے صرف مصطفیٰ سوال نہیں کر رہے, پیچھے سے کل کہہ کے خدا اشارہ کر رہا ہے. اب جس نے اس گھر سے مودت نہ کی اس نے مصطفیٰ کو بھی ٹھکرا دیا ہے, خدا کو بھی ٹھکرا دیا. مصطفیٰ کو بھی ٹھکرا دیا. میں اپنی کتاب کا حوالہ دینا نہیں چاہتا, حوالہ تو ہے دینا نہیں چاہتا. حوالہ دوں گا صحیح بخاری. آج سے تقریباً کوئی 22-24 سال پہلے کی بات ہے, میں نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھی اور میں کئی سال سوچتا رہا کہ یہ کیا لکھا. وہ حدیث نہیں تھی, وہ حدیث قدسی تھی. حدیث قدسی یہ تھی کہ میں, خدا کہہ رہا ہے کہ میں میدان قیامت میں بندوں سے پوچھوں گا, میں تمہارے دروازے پہ سوالی بن کے آیا تھا, تم نے میرا سوال کیوں ٹھکرا دیا. بخاری کا حوالہ دے رہا, صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا. میں تمہارے یہ سامعین ایسے ہیں نہیں کہ یہاں پہ تشریحات کرنی ہے. انتہائی زیرک لوگ میرے سامنے تشریف فرما جن کی کا پروسیسر ذکر کے ساتھ ساتھ چلتا. خدا کہہ رہے میں میدان قیامت میں پوچھوں گا, میں تمہارے دروازے پہ سوالی بن گیا, میں قربان نہ ہو جاؤں حویلی علی پر جن کی محبت کے لیے خدا سوالی بن رہا ہے. لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. ابھی تو بڑی منازل ہے, ابھی میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں کہ اگلی گفتگو اسی مقدمے کی بنیاد پر آپ کی سماعت اس قلوب میں اتاری جائے. میرا حبیب جو میری بارگاہ میں مودت قربہ والی حسنہ لائے, میں اس کی حسنہ کو اور زیادہ حسن عطا کروں. جو میری بارگاہ میں علی کے گھر کی محبت لائے گا, میں اس محبت کو 4 چاند لگا دوں. پروردگار اس محبت کو 4 چاند کیسے لگے گی؟ تو آواز توحید آئی, دنیا میں کتابوں میں پڑھ پڑھ کے تم محبت کرتے رہے ہو, جب وہاں ہوگے تو انہیں دیکھ دیکھ کے محبت. ان اللہ غفور شکور, اللہ گناہ بھی معاف کرے, شکریہ بھی ادا.
کسی اور کی بات نہیں کرتا، اللہ کے ایک نبی کی بات کرتا ہوں جس کا لقب ہے نجی اللہ، نوح نبی، جس کا امتیاز قرآن میں لکھا ہوا ہے انہو کانا عبدن شکورا، نوح میرا شکر گزار بندہ تھا۔ شکورا اسے کہتے ہیں جو ہر وقت شکریہ ادا کر رہا ہو، مشکورا اسے کہتے ہیں جس کا ہر وقت شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ میں علی کے حق میں اس سے بڑی بات کیا کروں، میرے روزہ عرفان ہی نہیں۔ جس خدا کے نزدیک نوح نبی شکورا ہے، اس کے نزدیک علی والا مشکورا ہے۔ کل لا اسال، سوال کر ان سے قربہ کی مودت۔ بڑا آسان تھا، خدا کہہ دیتا میرا حبیب ان سے سوال کر کہ یہ تیرے رشتہ داروں سے پیار کر، تیرے خاندان سے محبت کر، تیری آل سے پیار کر۔ خدا نے لفظ قربہ کیوں رکھا؟ میرے حبیب نے کہا کہ تیرے گھر والوں سے پیار کر، تیرے اہل بیت سے پیار کر، تیری آل سے پیار کر، تیرے خاندان سے پیار کر، ان سے پیار کریں جو تم سے پیار کریں۔ یہ قربہ کیا؟ قربہ میں رشتہ داری نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ جائے تو قریب ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ کسی کے پہلو میں بیٹھ جائے تو قریب ہو جاتا ہے، مگر معاف کیجئے، قربت کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ محبوب پہلو میں بیٹھا ہوا ہو اور چہرہ موڑ لے تو بندہ پہلو میں بیٹھ کے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کا نگاہ خیال دور کسی مسافر کے چہرے پہ رک جائے تو وہ دور رہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ بہت سے تھے جو پاس بیٹھ کے بھی دور رہے، سلمان شیراز میں بیٹھ کے بھی محمد کے دل میں رہا۔ قربت کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ قرب فاصلے کا معاملہ نہیں، قرب کا تعلق فاصلے سے نہیں، یہ فاصلے کا معاملہ نہیں، یہ محبوب کی توجہ کا معاملہ۔ اگر محبوب متوجہ ہے، آپ جہاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں یا کچھ افراد کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ ان میں سے ایک شخص کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ بھائی تم کن خیالوں میں کھوئے ہوئے؟ جی میرا ایک دوست انگلینڈ گیا ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، وہ بظاہر آپ کے درمیان بیٹھا ہے، اصل میں وہ اپنے دوست کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس کا دوست کسی دوسرے ملک میں بیٹھا، مگر اصل میں وہ اس کے پاس بیٹھا۔ آپ پاس بیٹھ کے بھی دور ہیں، وہ دور رہ کے بھی پاس۔ اب کوئی نہ کہے کہ فلاں نہیں آپ پہنچے نہیں۔ اب کوئی نہ کہے کہ فلاں میرے محبوب کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ پاس بیٹھنا نہ دکھائے، محبوب کی توجہ دکھائے۔ اور اگر محبوب ہی چہرہ موڑ لے
موڑ رکھا ہو تو پاس بیٹھنا کام دے گا؟ کام آئے گا؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جن قربا کی مودت مانگی گئی ہے یہ صرف رسول کے قربا نہیں، خدا کے بھی یہی قربا ہے۔ اس لیے کہ میں نے خدا کو ہمیشہ انہی کی طرف متوجہ پایا۔ حد یہ ہے کہ جب محبوب آپ کے پاس ہو، کسی اور کا خیال کیسا؟ معراج پہ خدا نے اپنے محبوب کو بلایا، اور مجھے عزت علی کی قسم وہاں خدا نے پہلا سوال ہی یہ کیا، اے میرے محمد بتا تیرے دل میں کیا ہے؟ مجھے عزت محمد مصطفیٰ کی قسم جیسے خدا نے پوچھا محمد بتا تیرے دل میں کیا ہے، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا پروردگار تیرے پاس آیا ہوں، تیرے علاوہ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ مگر میں کیا کروں کہ کائنات کا اکبر محب، کائنات کا اعظم محبوب اکٹھے ہیں، اور خدا پوچھ رہا بتا تیرے دل میں کیا ہے، اور محبوب محب سے کہہ رہا میرے دل میں علی بسا ہوا ہے۔ میرے محبوب بتا تیرے دل میں کیا ہے؟ آواز رسول آئی پروردگار میرے دل میں علی بسا ہوا ہے۔ فوراً بے دل بولا اس دل میں بھی علی بسا ہوا ہے۔ ہماری محبت گاڑی ہو گئی، دونوں کا محبوب ایک ہے۔ علی حق، 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 علی حق۔ محبوب تھا وہ بھی وہاں کسی کا محب نکلا۔ محبتیں گاڑی نہ ہو تو اور کیا ہو کہ دونوں کا محبوب ایک نکلا۔ وہ بھی دل میں اسی کو بسائے ہوئے ہے اور وہ بھی دل میں اسی کو بسائے ہوئے ہے۔ پہلو میں بیٹھنے سے کوئی غریبی نہیں ہوتا۔ دل محبوب کا گھر بن جائے تو اسے قربا کہتے ہیں۔ اس پہ میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے۔ دل محبوب کا گھر بن جائے، جب آپ دل کسی کے حوالے کر دیں اور وہ اس کا گھر بن جائے تو گھر اس کا، اب وہ نکلے تو نکلے۔ آپ نہیں نکال سکتے۔ جب محبوب دل میں گھر کر جائے تو یہ وہ منزل ہے جسے مقام اقرب کہتے ہیں۔ مرد ہو تو اقرب ہوتا ہے، مستور ہو تو قربا ہوتی ہے۔ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے حضور، مرد ہو تو اقرب ہے، مستور ہو تو قربا۔ کوئی ایسی مستور ہے جو خدا و مصطفیٰ کی توجہ کا کعبہ؟ بحضور جناب سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا بلند سے بلند تر سلام تمام کروں آج کی حد تک، انشاءاللہ ٹھیک سا
آپ کی بھی محافظت فرمائے اور سب پڑھنے والوں کی بھی فرمائے۔ رسول بیٹی کو دیکھتے تھے تو زار زار روتے، سر چومتے اور کہتے تھے زہرا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جیسے رسول سیدہ کا سر چومتے ایسے حسین صغرا کا سر چومتے۔ آپ نے حسین ابن علی کی محبت صرف سکینہ سے سنی، خدا کی قسم حسین ابن علی صغرا سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا سکینہ سے۔ خدا آپ کو لے جائے مدینہ، میں اس چوراہے تک گیا جہاں تک صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہا، جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ باندھ لے، محمد کی بیٹی کا پرسا۔ اس مکان پہ صغرا رو گئی، ایک پہلو ہے اللہ کرے یہ طرح محسوس کروں، خشک آنکھوں سے انسان دور تک دیکھ سکتا ہے۔ میرے جملے کو محسوس کیجئے گا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ خشک آنکھیں ہوں تو انسان دور تک دیکھ سکتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہو تو سب دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ صغرا کو زیادہ دیر نہیں لگی کہ قافلہ دھندلا دکھائی دینے لگا۔ صغرا اتنا رو رہی تھی کہ قافلہ دھندلا دکھائی دینے لگا، پھر قافلہ ادھر مڑ گیا، صغرا واپس چلی آئی۔ عزادارو قافلہ بھی شہر سے کچھ دور گیا تھا کہ اچانک حسین ابن علی نے عباس سے کہا عباس ذرا قافلہ روک، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تو یہاں ایک لمحہ رک، میں جا کے دیکھا ہوں میری صغرا کا کیا حال ہے۔ 40 حجروں کی چابیاں صغرا کی ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوں، اللہ جانے نانا کے مزار پہ بیٹھی ہے، اللہ جانے حویلی کے دروازے پہ بیٹھی ہے، اللہ کرے آپ برداشت کر سکے یہ جملہ۔ عزادارو